بکر صدیق عمر خطاب. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. ہمارا مشن یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو ہمیشہ قرآن کے آئینے میں دیکھا جائے. جب آپ قرآن کی نظر میں دیکھیں گے تو ہر صحابی کا مقام آپ کو بالا بلند نظر آئے گا، اور جن کے مقام اللہ رب العالمین نے خود تقسیم فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا ان کی شان عظمت اور ہے، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا ان کی شان اور عظمت اور ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے مکہ فتح سے بھی پہلے اور ہجرت سے بھی پہلے، بلکہ ابتدائی دور جو مکہ المکرمہ کا تھا، مشرکین کی انتہا درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نام، اللہ کی توحید بیان کرنے کے اندر بہت زیادہ مشکل اور دقت ہوتی تھی، اور مشرکین کے رات دن یہی پروگرام ہوتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز اللہ کی توحید پر اٹھنے والی ہے اس کو بند کیا جائے. پہلے تو انہوں نے پیار محبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ اس بات سے رک جاؤ، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا میں اس بات سے نہیں رک سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی توحید انسانوں تک پہنچانا ہے، اللہ کی معرفت کروانی ہے. تو اس کے بعد ناظرین اکرام، دوسرے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا مال اور سونے کا لالچ دیا، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی نہ مانا. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم مکہ کی حسین و جمیل لڑکی آپ کے قدموں میں اور آپ کے ساتھ نکاح کر کے دینا چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو ٹھکرایا. پھر مشرکین مکہ نے یہ کوششیں کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کس طریقے سے دبایا جائے، تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ کسی نے اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، قرآن پڑھنے سے روکا گیا، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکا گیا، قرآن کی تلاوت کرنے سے روکا گیا، ہر اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. آخر کار انہوں نے کیا کہ ان سارے حربوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکنے والے تو نہیں ہیں، یہ تو اپنا کام جاری کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کسی نوجوان کو، کچھ لوگوں کو تیار کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے مشورہ کیا اور پھر انعام مقرر کیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نوجوانوں میں سے تھے جن کے جوانی شباب عروج پر تھا، اور غصہ اور جلال بھی اپنا عروج پر ہوا کرتا تھا. تو مشرکین نے حضرت عمر فاروق کا رخ اس طرف پھیرا، تو اس کی تیاری سے تلوار لے کر اور اپنے نیام سے نکال کر مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں. راستے میں چلتے چلتے لوگوں سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انہوں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ بعد میں سوال کریں، پہلے اگر ایمان کے لیے اور کلمہ توحید کے لیے تم قتل کرنے نکلو تو پہلے اپنے گھر والوں کو سنبھالو، کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن وہ ایمان قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غصے کی حالت میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اپنی بہن کے گھر گھس جاتے ہیں، اور جب بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کو بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کچھ کر رہے ہو. انہوں نے اپنی مجبوری کے حالات کی وجہ سے باتیں چھپائیں کہ اس وقت دین اسلام کا نام لینا بھی بہت مشکل تھا، کلمہ پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشکل تھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بھی بہت زیادہ مارا اور اپنے بہن کو بھی بہت زیادہ مارا. آخر مارتے مارتے تھکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی عمر تو جتنا مجھے مار دے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھ چکی ہوں اور اس کے قرآن سے میں وابستہ ہو چکی ہوں، کسی طریقے سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اگر تیرے اندر خطاب کا خون ہے تو میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی وہی خون دوڑتا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں نہ تو تجھے کچھ بتاتی ہوں اور نہ تجھے یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کلمہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھکے تو پوچھا کہ بہن ذرا یہ تم بتا تو پڑھ کیا رہی ہے، مجھے کچھ تو آگاہ کر. تو حضرت کی بہن بڑے خوفزدہ ہو کے وہ قرآن کے جو الفاظ لکھے ہوئے تھے، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، تو جب حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر وَاہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ یہ آیتیں پڑھی گئیں۔ پہلا ہی رکوع پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھکتا ہوا بعد میں کہنے لگے بہن اور بہنوں سے مجھے مزید قرآن سناؤ۔ جب کچھ بہت قرآن پڑھا گیا تو کہنے لگے میرا ارادہ تو بہت غلط تھا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اب مجھے جلدی چلاؤ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں جانا، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ خبر دے دی ہم عمر آنا چاہتے ہیں، شاید کہ آپ کا قتل کا کہیں اس کا پروگرام نہ ہو۔ تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو، کیونکہ میں آپ اللہ کے دربار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگ چکا ہوں، مجھے یقین ہے یہ میرے قتل کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میری دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، وہیں دعاؤں کے صدقے عمر آ رہا ہے۔ عمر آتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، آپ سے پہلے بھی دشمنی کمال درجے کی کر چکا ہوں، لیکن میں نے قرآن اللہ کا کلام سنا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھتے ہیں تو جوش میں آتے ہیں، یا رسول اللہ جب تک عمر ایمان نہیں لایا تھا، عمر کے دل میں ایمان نہیں تھا، عمر کے دل میں کلمہ توحید نہیں تھا، تو پہلے تو آپ ڈر کے دار ارقم کی اس چار دیواری کے اندر خوف زدہ ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اپنے چند 10 12 14 ساتھیوں کو تعلیم کیا کرتے تھے، لیکن آج عمر آ گیا ہے۔ جیسے عمر دور جاہلیت کے اندر ایک نہ ڈر اور بہادر انسان تھا، آج اسلام کے لیے عمر کی جان حاضر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جان حاضر ہے، اسلام کے لیے عمر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت عمر فرمایا جو کچھ ہو گیا پہلے جتنا عرصہ ہو گیا خاموشی سے سارا کام ہو گیا۔ عمر ایمان لائے اور اس کے بعد مکہ کے اندر خاموشی سے دین کا کام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عمر ہے میرے دوستو بھائیو۔ آج دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستاحیاں کرتے ہیں۔ عمر فاروق تو وہ ہیں، یاد رکھو میرے دوستو، جن کی بارے میں میرا اللہ رب العالمین جن کی رائے اور جن کی سوچ کے مطابق اللہ کریم علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواہش کا اظہار کیا، اللہ رب العالمین نے اسی کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ آپ دیکھیں بدر کا موقع تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان بدر کے قیدیوں کو جو 70 قیدی ہیں ان کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، فدیہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو ہر رشتہ دار کے ہاتھ میں دے کر قتل کروانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا مشورہ اور دوسرے صحابہ کا مشورہ مانا، اور اسی نیت سے کہ بعد میں شاید مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کر کے فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ آپ ان قیدیوں کو آزاد کر دیتے، بلکہ ان کو تو قتل کرنا تھا۔ وہی بات ٹھیک تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے۔ آگے چلیے میرے دوستو بھائیو، کئی مقامات ہیں، بعض علماء اکرام نے 18 مقام لکھے ہیں اور بعض علماء نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر نازل ہونے والے 22 مقام لکھے ہیں۔ دوسرا مقام کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، سارے لوگ مدینہ کے پریشان ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے، یہودیوں نے تہمت لگا دی کہ ایسی نعوذ باللہ صحیح عورت نہیں ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے پریشان تھے، لیکن جب عمر آتے ہیں ہر کسی نے اپنا مشورہ دیا۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو بیویوں کی تھوڑ ہے، اللہ اور دے گا، اس کو چھوڑ دیں، ان کو طلاق دے دیں۔ لیکن عمر فاروق آیا کہ فرمایا ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ جو اللہ رب العالمین آپ کے بستر پہ گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر کیسے گندی بیوی لے کے آئے گا؟ وہ اللہ ایسا نہیں کرتا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے یقیناً ہے یہ سارا ھذا بہتان عظیم کا مصداق کلام ہے ساری۔ لہٰذا حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر کے وہی الفاظ حضرت عمر والے نازل فرما دے گا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے عرض کر دی دوستوں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔